بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 65۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معلق کی بحث۔ حدیث مردود کی بحث چل رہی تھی اور یعنی غیر مقبول حدیث، اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ غیر مقبول حدیث دو وجہ سے غیر مقبول بنتی ہے، ایک راوی کی گرنے کی وجہ سے اور ایک راوی پر جرح ثابت ہو تو اس کی وجہ سے۔ پہلی قسم راوی گرا ہوا ہو تو اس کی پھر آگے 4 قسمیں بنتی ہے: حدیث معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سب کا خلاصہ بیان کیا تھا، یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج جو بحث ہے وہ حدیث معلق کے بارے میں ہے۔ حدیث معلق کی تعریف ہے: ہوا ما حذف من اول اسنادہ واحد او اکثر علی سبیل التوالی ولو الی آخر السند۔ معلق حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو، ایک راوی گرا ہوا ہو یا زیادہ گرے ہوئے ہوں، لیکن وہ پے در پے ہو، اگرچہ آخر سند تک ہو، تو اس کو معلق حدیث کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں: فسقط اما یکون من مبادئ السند من تصرف مصنف او من آخرہ ای الاسناد بعد التابعی او غیر ذلك فالاول المعلق سواء كان الساقط واحدا او اکثر وبینه وبین المعزل الآتی ذکره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعریف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك۔ بس راوی کا گرنا یا تو سند کے شروع سے ہوگا جس میں مصنف کے تصرف کی وجہ سے وہ ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کو حذف کر دیتا ہے، اور یا سند کے آخر میں حذف ہوگا تابعی کے بعد، یا اس کے علاوہ اور صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت کے سند کے شروع سے حذف ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی صورتیں برابر ہے کہ جو گرنے والا ہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو معلق حدیث ہے اور ایک اور حدیث جو معضل ہیں، اس کے درمیان اور اس کے درمیان جس کا ذکر آگے آ رہا ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ معضل کی تعریف یہ ہے کہ اس سے 2 راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں، تو یہ صورت معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ معلق میں ہم نے اس بات کی قید لگائی ہے کہ وہ مصنف کے تصرف سے ہو اور سند کے شروع سے ہو، تو یہ اس سے جدا ہوگا کیونکہ یہ اس سے عام ہوتا ہے، چاہے وہ درمیان میں ہو یا شروع میں ہو، اور معلق کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ شروع سے ہو۔ اس عبارت میں ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معلق حدیث کی تعریف بیان کی، اور نیچے نور الدین اطہر صاحب نے اس کی ایک رواں تعریف کی ہے۔ جو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو یاد کرے۔ وَهُوَ مَا حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَالِي وَلَوْ إِلَى آخِرِ السَّنَدِ۔ معلق حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے سند کے شروع سے ایک راوی حذف ہو یا زیادہ ہو مسلسل، اگرچہ سند کے آخر تک اس کے راوی گرے ہوئے ہوں۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہم معلق کی 5-6 صورتیں بیان کریں گے جو سب معلق کے تحت آتی ہیں۔ تو ایک تو حدیث معلق کی تعریف ہوئی، اور ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معلق اور حدیث معضل میں نسبت بیان کی کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اور عموم خصوص من وجہ کی جو نسبت ہوتی ہے اس میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ تو معلق اور معضل میں مادہ اجتماعی یہ ہوگا کہ اگر شروع سے 2 راوی مسلسل گرے ہو تو یہ معلق بھی ہوگا اور معضل بھی ہوگا، کیونکہ معضل کی تعریف یہ ہے کہ اس کے 2 راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں۔ اور مادہ افتراقی اس طرح ہوگا کہ اگر درمیان میں 2 راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں تو اس کو معضل تو کہیں گے لیکن معلق نہیں کہیں گے، کیونکہ معلق کے لیے شروع میں گرنا ضروری ہے، اور اگر شروع میں ایک راوی گرا ہوگا تو اس کو معلق تو کہہ سکتے ہیں لیکن معضل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معضل میں 2 ہونا ضروری ہے۔
بہرحال یہ تو اصطلاح کے اعتبار سے تو واقعی یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو اتنی باریکیوں کا خیال نہیں کیا جاتا، اور اس کو چاہے شروع سے گرا ہوا اس کو معلق ہی کہتے ہیں، معضل کا استعمال انتہائی کم ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَمِن صُوَرِ الْمُعَلَّقِ أَن يُحْذَفَ جَمِيعُ السَّنَدِ وَيُقَالُ مثلاً قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فالتعليق۔ اور معلق کی صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ پوری سند حذف کی جائے اور یہ کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلق کی صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو محدث ہے وہ حذف کرے، صرف صحابی کو باقی رکھے، یا صرف تابعی اور صحابی دونوں کو اکٹھے باقی رکھے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جس نے اس کو حدیث بیان کی اس کو حذف کرے اور اس سے جو اوپر ہے اس کی طرف حدیث کو منسوب کرے۔ پھر اس آخری صورت میں اگر جو اوپر ہے وہ بھی اس کا شیخ ہے، اس مصنف کا استاد ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کو پھر بھی معلق کہیں گے کہ نہیں، معلق نہیں کہیں گے، لیکن مطلب اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس کو معلق نہیں کہہ سکتے اور بعض کہتے ہیں اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اگر نص سے صراحت سے یا استقراء سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو اس طرح کر رہا ہے وہ مدلس بھی ہے، تو پھر تدلیس کے بارے میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو معلق میں نہیں داخل کیا جائے گا بلکہ اس حدیث کو مدلس میں شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کا جو فاعل ہے، اس کا کرنے والا تدلیس نہیں کر رہا ہے تو اس کو پھر معلق کہیں گے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معلق کی دیگر صورتیں بیان کی، تقریباً یہ 3 صورتیں یہاں بیان کی۔ ایک صورت یہ بیان کی کہ پوری کی پوری سند حذف کرے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور ایک یہ کہ صرف صحابی یا تابعی کو بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ صرف اپنے شیخ کو حذف کرے۔ تو یہ تو تینوں صورتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد جو آخری صورت ہے اس میں ایک مسئلہ تھا، اس کو بیان کیا، وہ یہ کہ ایک محدث ہے وہ اپنے شیخ کو صرف حذف کرے، جس سے اس نے یہ روایت سنی ہے اس کو حذف کرتا ہے، اور اس سے جو اوپر ہے وہ اس کو باقی رکھتا ہے، لیکن اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے اوپر ہے وہ بھی اس کا شیخ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک شیخ ہے جس سے اس نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، لیکن ایک حدیث اس سے بالواسطہ سنی ہے، تو اب یہ جو واسطہ ہے اس کو حذف کرے تو جو اوپر موجود ہے وہ بھی تو اس کا شیخ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کو معلق کہیں گے یا اس کو مدلس کہیں گے۔ تو بعض حضرات تو اس کو کہتے ہیں اس کو معلق نہیں کہہ سکتے، اس کو معلق کہیں گے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ اس میں یہ تفصیل ہم جاری کریں گے۔ اگر صراحتاً اور یا استقراء کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایسا جو کرنے والا ہے یہ مدلس ہے، تو اس حدیث کو ہم مدلس میں شمار کریں گے، معلق میں شمار نہیں کریں گے، ورنہ اس کو معلق میں شمار کریں گے۔ مدلس کی تعریف انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ مدلسی کو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے ایک شخص سے وہ روایت کر رہا ہو، بہت مشہور ہے، اس کا استاد ہے، لیکن یہ روایت اس سے نہیں سنی، اور یہ اس سے اس طریقے پر روایت کرے کہ سامنے والے کو یہ سمجھ آئے کہ یہ روایت بھی اس نے اس سے سنی ہے، لیکن وہ عن کے ساتھ یا قال کے ساتھ ایسے الفاظ کے ساتھ یہ روایت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ سمعت یا حدثنی کا لفظ استعمال کرے گا، صراحتاً سماع کی تصریح کرے گا تو وہ تو جھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ یہ روایت اس نے نہیں سنی ہے، لیکن یہ عن کے ساتھ نقل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی اس غلطی کو چھپا رہا ہے، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو واقعی یہاں جو صورت ہے، آخری صورت، یہ تدلیس کے ساتھ بھی مشابہ بنتا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ معلق کے ساتھ بھی مشابہت بنتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تفصیل بیان کی کہ اگر یقینی طور پر یہ ثابت ہو کہ یہ مدلس ہے
تو پھر تدلیس میں اس کو داخل کریں گے، معلق میں نہیں شمار کریں گے. اور اگر اس کے بارے میں یہ ثابت نہ ہو تو پھر اس کو معلق میں شمار کریں گے. بہرحال آج کے سبق میں حدیث معلق کی تعریف ہو گئی اور اس کی صورتیں ہو گئی. یہاں ہم ذرا اس کی صورتیں دوبارہ ذکر کرتے ہیں. حدیث معلق کی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ شروع سے ایک راوی حذف ہو، یعنی راوی اپنے شیخ کو حذف کرے یا جس سے اس نے روایت کی ہے اس کو حذف کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ شروع سے دو یا زیادہ راوی حذف ہو. اس صورت میں یہ پھر معضل کے ساتھ بھی شمار ہو جائے گی، کیونکہ معضل حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں دو راوی مسلسل حذف کیے گئے ہوں. اور تیسری صورت یہ کہ پوری سند حذف ہو اور وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ معلق کی وہ صورت ہوگی جس میں پوری سند حذف ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابی تک وہ سند کو حذف کرے اور وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہے کہ تو یہ پھر یہ معلق کی ایک صورت یہ ہے. ایک یہ ہے کہ تابعی تک لے جائے اور تابعی اور پھر صحابی ذکر کرے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرے، تو اس کو یہ معلق کی ایک صورت یہ ہو گئی. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معلق سے متعلق ایک بہت عمدہ بات کی اور یہ حدیث معلق کا حکم بیان کیا. ویسے تو حدیث معلق حدیث مردود کے قسم میں ہے، اور جب یہ مردود کی قسم میں آ گئی تو اس کو ضعیف ہونا چاہیے، لیکن اس میں تفصیل ہے، تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل نقل کر دی، اور وہ یہ ہے انما ذکر التعلیق فی قسم المردود للجہل بحال المحذوف. یہ جو معلق حدیث ہے اس کو مردود قسم میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو راوی محذوف ہوتا ہے اس کی حالت معلوم نہیں ہوتی، اور جب اس کی حالت معلوم نہیں ہوتی تو یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، یعنی الاقل فی ھذا یقضی علی الاکثر، اور اس میں ضعیف ہونے کی جانب کو راجح قرار دیا جاتا ہے. ورنہ یہ ضروری نہیں، آگے آ جائے گا حدیث مرسل میں بھی اور دیگر منقطع اقسام میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ ضروری نہیں کہ جہاں راوی محذوف ہو وہ ضعیف ہی ہو، بلکہ بعض مرتبہ جب وہ راوی کو حذف کر دیتا ہے یا مثلا معلق حدیث پوری سند کو حذف کر دیتا ہے تو بعض مرتبہ محدث کو پوری تسلی ہوتی ہے اور وہ کئی سندوں سے اس کے سامنے یہ بات آتی ہے، اس لیے حذف کیا جاتا ہے. آج کل بھی ہم اگر دیکھ لیں، ہم حدیث بیان کرتے اس کی سند کو ذکر نہیں کرتے، اور پوری تسلی ہوتی ہے کہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں، ترمذی میں ہے، معتبر کتاب میں ہے، اس وجہ سے ہم بیان کر دیتے ہیں. اور جہاں ضعف ہو وہاں صراحتاً بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں کوئی راوی حذف کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہی ہو، کمزور ہی ہو. بعض مرتبہ الٹ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ ذکر کرے گا تو شاید وہ اتنے درجے کے راوی نہ ہو، لیکن وہ جب حذف کرتا ہے تو وہ پورے اطمینان کے ساتھ حذف کرتا ہے. آگے انشاءاللہ اس کی بحث آ جائے گی. لیکن بہرحال محدثین کا ایک اصول ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ جب حذف کیا گیا اور ابھی ہم اس کا نام معلوم نہیں ہے تو ہم اس کے ضعف کے جانب کو ہی راجح قرار دیں گے. تو بہرحال فیصلہ یہی ہے کہ معلق حدیث کو مردود حدیث میں اس لیے ذکر کیا جاتا کیونکہ محذوف جو راوی ہے اس کی حالت معلوم نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیا وقد یحکم بصحتہ ان عرف، کبھی کبھی معلق حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے اگر معلوم ہو جائے بأن یجیء مسمن من وجہ آخر، کہ وہ جو راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ دوسری سند میں اس کا نام لیا گیا ہے، دوسری جگہ اس محدث نے اس کا نام لیا ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں وہی راوی مراد ہے اور وہ ثقہ ہے، تو معتبر حدیث ہے. البتہ یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہے جمیع من احذف ثقات، میں جہاں بھی راوی حذف کروں گا وہ ثقات ہوں گے میرے نزدیک، تو یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے پہلے میں نے محدثین کا اصول بیان کر دیا کہ محدثین سخت ہیں، محدثین اس جانب کو راجح قرار دیتے ہیں جس میں ذوق کا پہلو ہو. لہٰذا یہ بھی اگر وہ کہے بھی کہ یہ میں جس کو حذف کرتا ہوں وہ ثقات ہوں گے، پھر بھی یہ تعدیل مبہم ہوگی، صراحتاً تعدیل نہیں ہوگی.
جب تک کہ وہ نام نہ لے اس وقت تک اس تعدیل کا اعتبار نہیں ہوگا. والجمہور لا يقبل والجمہور لا يقبل حتى يسمى. جمہور کہتے ہیں کہ لا يقبل حتى يسمى، اور اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں والجمہور لا يقبله حتى يسمى، وہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کا نام نہ لے. نیچے نور الدین اطہر صاحب فرماتے ہیں ایک تو اس میں مبہم طور پر تعدیل کرنے کا مسئلہ آ گیا کہ جو مبہم طور پر تعدیل کرے اس کا کیا حکم ہے، تو اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیا. نیچے نور الدین اطہر صاحب اس کی صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک راوی اور وہ ثقہ ہو، اور وہ کسی راوی کے بارے میں اس طرح کہے حدثنی الثقۃ، یہ نہ کہ حدثنی فلان اور اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں کہ وہ ثقہ ہے، نام نہ لے، صرف ڈائریکٹ کہیں حدثنی ثقۃ، یا کہے کل من اروی عنہ ثقات. تو جمہور اس تعدیل کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ رام نہ لے اور پھر اس کی عدالت اور ضبط ثابت نہ ہو. لیکن نور الدین اطہر صاحب اس میں ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کا کہنے والا ایک امام فن ہو، یعنی وہ امام اہل الجرح و تعدیل ہو، تو پھر اس کی تعدیل مبہم بھی قبول ہو جائے گی اس شخص کے حق میں جو اس کا مقلد ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے. تو اب وہ اس کا چونکہ اس کی تعدیل پر اعتماد ہے، لہٰذا اس کی تعدیل اس کے حق میں قبول ہوگی. فانتبہ لہذہ المسئلہ، اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو غور سے پڑھ لے، یہ بہت مفید بات ہے. وہذا النص ہونا بضعف الحدیث المعلق علیہ اہل الحدیث کلہم، یہاں جو بتایا ہے کہ حدیث معلق ضعیف ہے، اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ محدثین کا اصول ہے کہ وہ حدیث معلق کو ضعیف میں شمار کرتے ہیں. اگر کسی جگہ وہ استثناء کرتے ہیں تو وہ کسی اور وجہ سے استثناء کرتے ہوں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ حدیث معلق میں اختلاف ہے، اور بعض حدیث معلق کو صحیح قرار دیتے، بعض حدیث معلق کو ضعیف قرار دیتے، بعض حسن قرار دیتے. یہ بات درست نہیں ہے. حدیث معلق ہے ضعیف، لیکن اگر وہ ضعیف کسی اور وجہ سے مقبول میں آ جائے تو وہ دوسری بات ہے. اسی وجہ سے نور الدین اطہر صاحب فرماتے کہ بعض اہل علم نے اس میں غلطی کی ہے. وقد اخطأ بعض العصریین فعدہ من الحدیث المشترک بین الصحیح والحسن والضعیف. بعض معاصر اہل علم نے اس میں غلطی کی ہے، اور وہ انہوں نے حدیث معلق کو حدیث مشترک میں شمار کیا ہے کہ مطلب یہ کبھی صحیح ہوگی، کبھی حسن ہوگی، کبھی ضعیف ہوگی. اختراراً بما یاتی من حکم معلقات فی الصحیحین، اور ان کو یہ دھوکہ اس سے لگا ہے جو آگے بیس آ رہی ہے کہ صحیحین کی جو معلقات ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض صحیح ہے، بعض حسن ہے، بعض ضعیف ہے. تو اس سے یہ بات انہوں نے لی ہے کہ جو حدیث معلق ہوگی وہ جہاں بھی ہوگی ان میں سے بعض ضعیف ہوگی، بعض حسن ہوگی. فهذا خطأ لأن حكم المعلق في الصحيحين استثناء من القاعدة بسبب اشتراطهما الصحة في كتابيهما، کیونکہ جو صحیحین کے معلق ہیں ان کو علماء کرام نے مستثنا قرار دیا ہے اس قاعدے سے کہ معلق حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ان حضرات نے اپنی کتاب میں صحت کی شرط لگائی ہے، اور پھر علماء کرام نے باقاعدہ ان کے معلقات کے بارے میں غور و فکر بھی کیا ہے، اور دراسہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں خوب پڑھا ہے، جانچا پرکھا ہے. وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جس حافظ ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور ہم اگلے جو تعلیق ہے اس میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیحین کے معلقات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو حدیث معلق کی تعریف ہو گئی، حدیث معلق کی صورتیں ہو گئی، حدیث معلق اور معضل کے درمیان نسبت کی بحث ہو گئی، اور پھر حدیث معلق کا حکم بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ حدیث معلق کو حدیث ضعیف میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو تعدیل مبہم ہے اس کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا. انشاءاللہ حدیث معلق سے متعلق دیگر مباحث اگلے سبق میں بیان کریں گے.